پورا مدرسہ پکڑ میں آ جاتا ہے جب کسی وقت ہمارے پاس کیس آتے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں میں جاؤ, اللہ کہہ رہا ہے جب تم اپنے گھروں میں یا کسی کے گھر میں جایا کرو. تو اسے آ رہا تھا, مجھے کہتا سلطان صاحب کوئی بات اثر ہی نہیں کر رہی, اتنا میں پڑھتا ہوں. استغفر اللہ. میں نے بولا یار تم کوئی سود کا کام تو نہیں کرتے؟ نہیں استغفر اللہ. تو میں نے بولا کہ ماں باپ سے تیرے تعلق کیسے ہیں؟ میں بیٹھ کے ابھی میں نے یہ جو کام کیا اس کو قبول کرنا. جتنے میرے رائٹ سائڈ پہ جتنے لوگ ہیں ان کی عزت, اس کا مال, اس کی جان, سب میری طرف سے محفوظ. یہاں بھی سلام ہم پھیرتے ہیں تو اپنے سے اوپر اٹھاتے ہی نہیں ہے نظر. سلام پھیری, السلام, ادھر ہی. ہر چیز کا کوئی مقصد ہے میرے بھائیوں. شیطان کو کمزور کرنا ہے تو آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں. یا جو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یہ دعائیں بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہر موقع کی دعا بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی. آپ نے فرمایا جب میں معراج پہ جا رہا تھا, ابلیس اپنے بڑے بڑے شیطانوں کو ساتھ ملا کر آگ لے کر مجھ پر حملہ ور ہوا. مجھ کو جبرائیل نے یہ دعا سکھائی. بڑی کتابیں تو مجھے حفظ ہے کاروبار کے لیے, ڈاکٹروں کے لیے, ڈاکٹری کتابیں, لیکن ان دعاؤں پر میرے سر میں درد ہو جاتا ہے. جبکہ اللہ کہتا ہے, میں تو اس کا معنی یہ کرتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے جب تم قرآن پڑھنے لگو تو میں مدارس والوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ کے لیے ان بچوں کو جو تم حفظ کرواتے ہو یا جو تم پڑھاتے ہو, تم ان کو دعائیں ضرور سکھاؤ. پورا مدرسہ پکڑ میں آ جاتا ہے جب کسی وقت ہمارے پاس کیس آتے ہیں نا. 300-400 لڑکیاں ایک دم بیمار ہو جاتی ہیں, کپڑے پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں, گود میں قرآن ہوتا ہے ان کو آگ لگنی شروع ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں مدرسوں کے اندر. ان کو بچوں کو پڑھاؤ, یہ دعائیں بچائیں گی. دیکھیں میں نے سارے اذکار کیے صبح شام کے, لیکن ٹوائلٹ میں جانے کی دعا میں نہیں پڑھوں گا تو اگر میرا وہ کام نہیں ہوگا. جو کہ آپ نے فرمایا جب بھی تم ٹوائلٹ میں جاؤ کیا کرو, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دعائیں ہیں. کھانا کھاؤ بسم اللہ کر کے کھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں میں جاؤ, اللہ کہہ رہا ہے جب تم اپنے گھروں میں یا کسی کے گھر میں جایا کرو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ بلند آواز سے کہا کرو, چاہے کسی کو پاؤ یا نہ پاؤ. میں حد تک محسوس کرتا ہوں بیوی بیٹی کو سلام کرنے کی, نوکرانی کو سلام کرنے کی. مجھے حکم ہے قرآن میں کہ گھروں میں جاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرو. میں نے اس کو فالو ہی نہیں کیا. پھر شیطان کیا کرتا ہے, کام وہ کرتا ہے نام کسی کا لگا دیتا ہے, پہلے سے بیماری اور اس کے بعد ایک اور ٹینشن ڈال دی کہ گھر میں لڑائیاں شروع ہو گئی. یہ پھوپھی نے کیا, چاچی نے کیا. یقین جانے میرے پاس ایک بندہ آیا, استغفر اللہ, کافی دنوں سے آ رہا تھا, مجھے کہتا سلطان صاحب کوئی بات اثر ہی نہیں کر رہی, اتنا میں پڑھتا ہوں. استغفر اللہ. میں نے بولا یار تم کوئی سود کا کام تو نہیں کرتے؟ نہیں استغفر اللہ. تو میں نے بولا کہ ماں باپ سے تیرے تعلق کیسے ہیں؟ استغفر اللہ من ذالک. ماں کے بارے میں کہتا ہے اس کنجری کا نام نہ لینا. یہ اپنی زبان سے وہ کہتا ہے مجھے. اب وہ کیا بیماری اس کی بیوی کو تھی 18 کی. یہ 18 کی بیماری ہوتی ہے بچوں کا پیدا نہ ہونا, بچے پیٹ میں مر جانا. یہ شیطانی بیماری ہے, ہم اسی کا علاج کرتے ہیں. لیکن کسی نے بولا کہ یہ جو بھی جتنے بھی تمہارے یہ ہوتے ہیں نا یہ بچے ضائع بیوی کے, تمہاری ماں نے جادو کروایا. اب وہ ماں کا دشمن ہے. یہ ہوتا ہے جب ہم شارٹ کٹ میں جاتے ہیں, فلاں پیر کے پاس چلے جاؤ, وہ تعویذ دے گا. وہ تعویذ نہیں دے گا, تمہارا دنیا آخرت برباد کر دے گا. تمہارے گھر میں قرآن کتابیں ہیں دعاؤں کی, آج تو انسائکلوپیڈیا تمہارے جیب پاکٹ میں ہے. دعائیں یہ مسلم آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, اس میں ہر آپ کی ضرورت کی دعائیں ہیں. آپ اس کو پڑھیں, بچوں کو سکھائیں, پھر اللہ کی طرف سے انشاءاللہ گارنٹی ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا. ہوا وہ بھی اللہ ختم کر دے گا. اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. ہم تو پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں. اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھو, اپنی نگاہوں کو پاک رکھو, پھر دیکھو دور چلتا ہے کہ نہیں. اللہ کہہ رہا ہے
پھر اللہ فرماتے ہیں انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون انما سلطان یتولونہ بل دینہم بالمشرک. اس کا زور ان پر چلتا ہے جو اس کو دوست اپنا مانتے ہیں اور جو شرک کرتے ہیں. تو میرے اپنے تئیں میں کہتا ہوں جی میں تو مشرک نہیں ہوں، شرک نہیں کرتا. میں گانے بھی سنتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، کسی کی بہن بیٹی کو بھی بری نظر سے دیکھتا ہوں. یہ سب کیا ہے؟ یہ گناہ ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا یہ آنکھیں زنا کرتی ہیں.